السلام علیکم، ان کہی بات شاہد علی کے ساتھ میں آپ کا میزبان آپ کے سامنے حاضر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نہیں جی، آج کے گیسٹ 14 سال پلس کا ایکسپیرینس، ماسٹرز اپنی لائن کے اندر، ماسٹر ڈگری ہولڈر، اینکر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اور جب ہم ان سے آپ کو ملوائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنی فیلڈز میں نے گنوائی ہیں ہر فیلڈ کے اندر ماشاءاللہ سے پرفیکشنسٹ. تو چلتے ہیں ون اینڈ اونلی، دی ون اینڈ اونلی میاں عمران ارشد. السلام علیکم جی بھائی عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شکریہ. سب سے پہلے تو عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی اور انتہائی مصروف وقت میں سے ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، دوسرے نمبر پہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وقت جو ہے نا وہ بہت کمی سی ہوگی، آپ نے بڑی ضروری جگہوں پہ جانا ہے ابھی. اچھا، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ الحمدللہ تقریباً پوری دنیا اس وقت آپ کو جانتی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب آپ کو جانتے ہیں، سب آپ کو ادھر ایز اے اسٹار جانتے ہیں. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اسٹار بننے کے جو ٹائم پیریڈ تھا، جو 14-15 ایئرس کا جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے، ٹینیور ہے، اس میں آپ نے کون سی مشکلات فیس کی؟ کس طریقے سے آپ مطلب دریا کو کوزے میں سمیٹتے ہوئے نا، آپ نے بس تھوڑی سی ہمیں وہ شاید بھائی میرا نا اس میں بلیف بہت ڈفرینٹ ہے. عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک داستان لکھتا ہے کہ ہم تو لٹے پٹے تھے، ہمارے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، ہم تو یوں تھے، پھر ایک دن وہ چراغ رگڑا، یہ ہوا. تو یہاں ایسی کہانی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. جب جرنلزم میں آئے تھے تو مجھے ایک انٹرویو میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، جرنلزم کو پیسوں سے آپ کو افورڈ نہیں کر پائے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ باہر سے پیسے لیں گے. مطلب پری ازیومڈ خود ہی سوال اسی میں ہی ازمپشن کے بیہاف پر جواب بھی دے دیا گیا تھا. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جس رب نے اس وقت دیا تھا یا آج دیا ہے، جو میں اس وقت پہنے ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ آگے بھی دے گا. And I'm very hopeful and positive about it. تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. قصہ مختصر یہ کہ کوئی ایسی تکالیف نہیں ہے جس پر بیٹھ کر یہاں پر ماتم کیا جائے، یہاں پر دکھ اور تکلیف کے پہاڑ جو ہے ان کے قصے بتائے جائیں. ہاں، اسٹرگل ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جانے کے لیے کسی بھی شخص کو کچھ اجزائے ترکیبی چاہیے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ سواری چاہیے ہوتی ہے، کچھ معاملات چاہیے ہوتے ہیں، نیت چاہیے ہوتی ہے. وہی تھی، چلتے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقام پر پہنچا دیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مالک بہت غفور الرحیم ہے. ابھی تو یہ منزل نہیں ہے، ابھی تو یہ سفر چل نکلا ہے، آگے انشاءاللہ بڑی منزلیں ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت ڈھیر کامیابیاں عطا فرمائے. ایک ڈائریکٹ سا سوال، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ بالکل لگتا ہے، ہاں بالکل لگتا ہے. انسان ہے، گوشت کے انسان ہے. ہر آدمی کی طرح وہی جذبات، وہی خوف و خطرات، یا کبھی جان کے، کبھی مال کے، کبھی پروفیشن کے. یہ خطرات جیسے کسی بھی شخص کے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے بھی ذہن میں آتے ہیں. ہاں، اللہ کا کرم یہ ہے کہ مالک ان کو گھر نہیں کرنے دیتا. اگر ہمیں وہ خطرات کا احساس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہم انسان نہیں. تو وہ خطرات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ پھر تقویت بھیج دیتا ہے. جب وہ تقویت آ جاتی ہے، بلکہ میں تو اس پہ آنیسٹلی بتاؤں، مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. جو بڑے پروجیکٹس اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں وہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس اور دیٹ. ہم کرنے کچھ گئے، ہو کچھ گئے. ہاں، ہمارے مائنڈ میں منزل کہیں اور تھی، ہم نظر کہیں اور ٹکائے بیٹھے تھے، مالک ہمیں لے کر کہیں اور پہنچ گیا. تو جب ہم پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ یار جس منزل کو میں دیکھ رہا تھا یہ تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے، یہ تو مقام ہی بہت مختلف ہے، اس کو تو میں نے کبھی ویژوائز اور آئیڈیلائز ہی نہیں کیا تھا. تو یہ مالک کا کام. الحمدللہ. سوال اصل میں پوچھنے کا، میں نے کیونکہ آپ کے کچھ پروگرامز دیکھے ہیں، جس طرح آپ نے ایک مہم جبین کیس کے اوپر آپ نے ایک وہ کیا تھا جس میں آپ نے ڈائریکٹ بول دیا کہ یہ فلانے ایم پی اے کا بھتیجا ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا. تو
آپ کو اس ٹائم پہ کوئی ڈر خوف ان کی طرف سے کوئی تھریٹس کچھ اس قسم کا کہ تم نے یہ کیوں کر دیا یہ کیوں بول دیا ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے میں آپ کو ایک چیز بلائیں ہوتی ہیں بتاؤں، نا. یہ جتنی بلائیں ہوتی ہیں نا، ان سب کے کلیجے اتنے ہوتے ہیں، یہ دبکے مار کے انہوں نے معاشرے کو خوف میں رکھا ہوتا ہے، اور دوسرے خوف سے حقیقت کا سامنا کرنے سے یہ جوتی ساڑھے پنڈا ایک مثال ہے کہ پیڑا وہ جڑا جوتی سٹ کے نسے، مطلب بھاگتے ہوئے جو جوتی اپنی چھوڑ کے بھاگ گیا نا ویسا بھاگ، یہ بالکل ویسے ہوتے ہیں. جب انہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے کسی کو بھی جو بدبخت ہے جو ظالم ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ہاں، ان کا ہوا کیوں بنا ہوتا ہے کسی بھی ظالم کا ہوا اس وجہ سے بنا ہوتا ہے کہ کبھی ان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا ہوتا، تو یہ چلے ہی اس ڈومین میں کیپیسٹی میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی کوئی ٹاکرا ملا ہی نہیں ہوتا، وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں. ہاں، ڈر، خوف، ٹیرر. سر آپ کبھی اس پردے کو ہٹا کر تو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو جناب وہ پرندے ہیں جو گھونسلے میں واپس نہیں آتے. ہاں، یہ بہت خائف ہوتے ہیں. ان کے لیے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے، آپ کو سیاستدان کی ایک بات بتاؤں، سیاستدان بیچارہ پنچنگ بیگ ہوتا ہے، سب سے کمزور پسلی ہوتی سیاستدان. میں اللہ پناہ عطا فرمائے کبھی ہم کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، اللہ ہمیں ظلم نہ کرنے دے، ہمیں ظالم نہ بنائے، نہ ہی کسی ظالم سے ہمیں متاثر ہونے دے، اس کے روب میں ہمیں دے. سر سیاستدان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کا کریئر ہوتا ہے. وہ یفو ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے وہ کریئر آگے شفٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اولاد کو. سر اس کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایشو وتھ ایویڈنس سامنے آ جائے. اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تب ہوتی ہے جب اس کی اپنی پارٹی اس کو بلا کر اسے ایکسپلینیشن کال کر لیتی ہے. اگر پارٹی میں تپڑ یا دم ہو تو صحیح بات ہے، اور اگر پارٹی میں تپڑ دم نہیں ہے تو وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، وہ پھر سب کچھ کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سیاستدان کو عوام سے زیادہ ڈر اپنی پارٹی کی ایکسپلینیشن سے لگتا ہے. عوام کو تو اس کو پتا ہے کہ ان کو دو جذباتی باتوں کی مار ہے. ماشاء اللہ. اچھا ویئر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ماشاء اللہ الحمدللہ وہ نڈر آدمی ہے. اللہ پاک کی دین ہے نا جی آپ کو. تو جن کے یہ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ ان کے اوپر بینز لگے ہیں، ان کی بے پاک قسم کی رپورٹنگ کے اوپر انڈیا والوں نے ہمارے دشمنوں نے ان کا یوٹیوب چینل بین کروا دیا. سر وہ کچھ تھوڑا سا سر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا گودی میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے انڈیا کی سچویشن بہت پتھیٹک ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس حد تک ہندوتوا کے سائے تلے دب گئے میں کہ ان کو بریدنگ سپیس بھی نہیں. مرتے کیا نہ کرتے ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو بی جے پی کے ایجنڈے اور نیریٹو کو لے کر چلنا ہے ایٹ ایوری کاسٹ، ادروائز کوئی اور دھندا ڈھونڈ لو. جب دھندا وہ کرنا ہے تو گندا ہے مندا ہے جیسا بھی ہے دھندا ہے، تو اس میں انہوں نے ان کی اس جھوٹی لائن کو ٹو کرنا ہے. اب پرابلم یہ ہونے لگا جب ہم نے کام شروع کیا تو اب ڈیجیٹل میڈیا کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، نہ بارڈرز ہیں نہ باؤنڈریز ہیں. بہت بڑی تعداد میں انڈین مسلمز، انڈین سکھس اور ایون انڈین ہندوز جو ہیں وہ درست انفارمیشن ہمارے پلیٹ فارم سے لینے لگ گئے، اور اس پر آ کر تو وہ انڈیا والوں کی اپنی گورنمنٹ کی کہتے ہیں ماں بہن سیدھے لفظوں میں وہ کر رہے تھے. تو اب ان کو یہ بہت بڑا پرابلم ہو گیا اس کا. تو انہوں نے فوری طور پر وہ جو ایک چینلز کی لسٹ گئی تھی یوٹیوب کو، اس میں ایک نام ہمارا بھی تھا. So they decided to ban us. تو پھر اللہ کا کام یہ ہوا کہ وہ یوٹیوب سے چھوڑ کر آڈینس جب بین ہو گئی تو اب ہم انڈیا میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، تو ساری فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر آ گئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کو پتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا. اب وہ ساری انڈین آڈینس ادھر آ گئی ہے، تو ریالٹی تک پہنچنا انہوں نے بھائی ڈھونڈ کے بات یہ نا کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا تو ہر بندے نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کے جو کر سکا نا اس نے وہ کیا. آپ کی یہ کیپیسٹی تھی، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ انڈین مسلمان اور انڈین سکھ جو ہے وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتا ہے. سر انہوں نے بس نہیں چل رہے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے وہاں رہنا ہے. ان کے اثاثے، ان کی جائیدادیں، ان کے خاندان، قبیلے، ان کے بچے وہاں پر ہیں. سر بچے تو نہیں مروانے دیتے سر، وہ تو بدبخت لوگ ہیں.
سر ان کے لیے ایک معمولی بات ہے پورا خاندان اجاڑ دینا. وہ تو ابھی آپ یہ بات آج میری لکھ کے رکھ لیں, اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ, اس کو رکھ لیجئے گا. دیر ول بی اے ڈے, اور بہت جلدی بھارت ایک دوبارہ شرارت کرے, اس شرارت میں دوبارہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے گا, اور اس بار پاکستان پر بڑا شک خون مارے گا. اور یہ بات بھارتی مسلمانوں کو پتا ہے, اور ان سے زیادہ بھارتی سکھوں کو پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب پاکستان جواب دے گا تو جو بیڈ سینٹر میں سکھوں کی بیٹھی ہے پہلے فیکٹریز وہ ہوں گے. جب انڈیا کرے گا تو پھر وہی ہے. تو سکھ تو بیچارہ اس سچویشن میں ہے کہ پاکستان انڈیا حملہ کرے یا پاکستان جواب دے, دونوں سچویشنز میں قبریں ان کی بننی رہتی. بالکل ایسے ہی. اور دس واز ویری فرسٹ ٹائم جب انہوں نے ہوش کے ناخن لیے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ آدم پور سے 7 کروز میزائل فائر ہوتے ہیں انڈیا میں ہی, اور انڈین پنجاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے. انڈین میزائلوں سے ہی انڈین پنجاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ رات صبح روڑا ڈالا جائے جناب پاکستان میں. اب یہ جہالت کی باتیں ہیں نا. سیٹلائٹس موجود ہیں, نیویگیشنز موجود ہیں, آپ کے میزائلوں کے اندر موجود ہیں, آپ چھپا لیں گے بھائی جو اوپر سیٹلائٹ ایئر اسپیس میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان وہ ملک ہیں جن کے پاس اوپر پارکنگ اسپیس نہیں ہے. میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں. کچھ سیٹلائٹ چائنا کے کھڑے ہیں, کوئی انڈیا کے کھڑے ہیں, سوری امریکہ کے کھڑے ہیں, کوئی ایک آدھا انڈیا کا بھی کھڑا ہے. بھائی اوپر سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں رب نیڑے کی گسون نیڑے, انڈیا کو گسون نیڑے ہوا ہے گل اور کوئی. جی بالکل ہے جی. اچھا عمران بھائی, جس طریقے سے باغ طریقے سے ماشاءاللہ آپ کام کرتے ہیں, اللہ قبول کرے. آمین آمین. آپ کی فیملی کو, آپ کو تھریٹس وغیرہ تو چلتے رہتے ہیں؟ سر اللہ بہت غفور ہے, وہ سنبھال لیتا ہے. پھر وہ میرا ایک بلیو ہے کہ رب نہ شیر کو کبھی گاجر مولی کھانے کے لیے نہیں دیتا, اس کی جو خوراک ہوتی ہے اس تک وہی پہنچاتا ہے. اور بھیڑوں کے قبیلے میں شیر پیدا بھی نہیں ہوتے. بھیڑیا بھیڑیے کے قبیلے میں ہوتا ہے, شیر شیر کے قبیلے میں ہوتا ہے, اور میمنے جو ہیں وہ دمبوں اور بکریوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے میرا خاندان بھی وہی دیا ہے جو بہت مطمئن ہے. بلکہ جب میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہا ہوتا ہوں, میں تھوڑا سا لیزینس کا شکار ہو رہا ہوتا ہوں, تو دے آر دا پیپل جو مجھے یوں پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں. ابھی کیا مسئلہ ہے آج کل, کام نہیں کر, مطلب تھاپڑی کرو ہی لگ جاتی. الحمدللہ تیز ہو شیر ہو. اللہ اللہ. صحیح صحیح. اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب لیٹ سے آپ نے ایک وہ رپورٹ بنا دی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو آنر بھی کر دیا, آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے اتھارٹیز کی طرف سے, کریمنلز کی طرف سے, سیاستدانوں کی طرف سے, کہیں سے بھی؟ جس قسم کا پریشر آپ سوچ سکتے ہیں نا, ان میں سے ہر قسم کا پریشر ہم تک آتا ہے. اچھا, لائک جو آپ سوچ سکتے ہیں نا اس قسم کا بھی آتا ہے. انسائڈ دا آرگنائزیشن بھی, آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن بھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, بیوروکریسی کی طرف سے بھی. لائک دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کا ایشو ہے نا, اس میں کسی کا قصور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف پہنچے گی تو وہ تو اس تکلیف کو رفع کرنے کی فوری کوشش کرے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری, اگر میں اپنی صحافتی برادری کی بات ہی کر رہا ہوں, تو میں کسی پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے میں اپنے گھر کی بات پہلے کرتا ہوں. تو ہمارے صحافی بھائیوں, پنجابی کہتے ہیں کتی سوئی پہ جیسا, مطلب ہر 2 نمبر کام میں آپ کو کہیں نہ کہیں ہمارے صحافی بھائی نظر آئے. تو پہلے تو آگ وہاں پر لگے گی, پہلا رونا پیٹنا, اذیت عذاب, سیاپے وہاں سے آنے شروع ہو جائیں گے. تھوڑا سا آگے چلیں گے تو سرکاری ملازمین آ جائیں گے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جس کی جتنی پسلی ہوتی ہے وہ اتنا دھمکانے کی بھی کوشش کرتا ہے, دھونس دھاندلی کی کوشش بھی کرتا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کو اب اندازہ ہو گیا ہوئے یار ادھر جانی چھڑا دیں. لائک 2-4 چیزیں ہیں نا, پہلے دھمکی ہے, اس کے بعد لالچ ہے, اس کے بعد ترلا ہے. تو اگر یہ تینوں چیزیں نہیں چلیں گی
تو پھر پیچھے ایک دو رستے ہی بچتے ہیں، تو ان میں سے جس کو جو بہتر معلوم ہوتا ہے وہ رستہ لے لیتے ہیں. مطلب جان سے مارنے کی اللہ دھمکی تعالیٰ اور عافیت دے پٹرول شکر ہے سارا اللہ کچھ الحمدللہ. صحیح. اچھا صحافت جو ہے وہ آزادی رائے کا نام ہے، تو کیا آپ یہ کی کتابوں تک ہاں وہی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اسے کے خیال کتابی میں بات ہے. پاکستان میں آزادی رائے ہے Don't even مکمل think طور about پہ؟ it. دنیا میں کہیں نہیں. تو دنیا میں کہیں نہیں. Absolutely not. دنیا میں کہیں نہیں. Name the country جہاں پر. چلیں ہم مل کے لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں. پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے. آپ کو لگتا ہے امریکہ میں بالکل بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو سارا میڈیا کنٹرول سر وہاں میڈیا کو چھوڑ دیں سر. پرائم منسٹر از نتھنگ. سی آئی اے از ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ریالٹی یہی ہے. ہمیں تو ٹرمپ نظر آ رہا ہے نا. بیہائنڈ دا کرٹن تو سی آئی اے سر. آگے چلتے ہیں. گریٹ برٹن وہاں آزادی صحافت. سر رائل فیملی مناکس کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھیں سر. ایسے ہی ہے. ریئلی پاسبل؟ امپاسبل. ہاں امپاسبل. آئے آگے گلف میں چلتے ہیں. ہمارے حبیبی شیخ صاحبان کی طرف. سر پچھلے دنوں ایک صحافی کی باڈی ملی تھی جس میں اوپر جسم کے اوپر گوشت کے اوپر سے کھال اتاری ہوئی. کہاں پہ؟ ریزن واز کہ اس نے کچھ مونارکس کے بارے میں لکھ دیا تھا کہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ بھی کہانی ختم ہو گئی. اب آگے اپنے ایشین ملکوں میں رشیا چلے چلتے ہیں سر. آپ امیجن کر سکتے ہیں چائنا آ جاتے ہیں. آ جائیں ادھر انڈیا چلے جائیں بنگلہ دیش چلے جائیں سر. پوری دنیا کے حالات سے ملتے جلتے ہیں. ہاں آب کعبہ بگڑا ہوا ہے. ہاں ہمارے یہاں کیا مسئلہ کیا ہے کہ آزادی صحافت کا سب سے بڑا نعرہ بھی وہی لگا رہا ہوتا ہے جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. آزادی صحافت میں نہیں. انفیئر مینز میں. انفیئر مینز میں مثال کے طور پہ میں ایک کاروبار کر رہا ہوں اور وہ کاروبار میں ریاست اور ریاستی اداروں سے وہ فیورز لیتا ہوں جو میری ڈیو نہیں ہے. صحیح. تو کیا میں درست کروں؟ نہیں. آپ جا کے صحافت کرنے والا کوئی بھی بڑا برج اٹھا کے دیکھ لیں. What the hell they people are doing? دیکھیں میں اکثر آتے رہتے ہیں سر. تو پھر ہمیں میرے خیال سے ان کے حصے کی گالی ہمیں کھانی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ میرے لیے سب سے بڑی تکلیف کی چیز ہے. آپ کو کم از کم نہیں، آپ کچھ نام ہیں ایسے الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ. سب کو عافیت دے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. سو میرے خیال سے آپ کو یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آزادی صحافت کی ایک ڈھونگ ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے اور سب سے بڑا اس کو پیٹنے والا خود ڈھونگی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. اچھا میڈیا کا کیا رول ہے سر کرائم رپورٹنگ میں آپ کے خیال سے؟ سر اگر تو آپ بات کر لیں رپورٹنگ کی تو اس میں دو قسم کے رولز ہیں. ایک رول ہے پی آر کا، پبلک ریلیشنز کا. اس رول کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی کرائم رپورٹنگ جو ہے بیسیکلی جیسے کسی بھی ایک ادارے کے یا پولیس کے تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں آپ وہ بن کے رہ جاتے ہیں. اگر آپ کو ایکسس چاہیے اور آپ نے واقعی ہی ایشو بیسڈ رپورٹنگ کرنی ہے تو دیر از نو روم اویلیبل. آپ نے ان پرکس اور پرولیجز کو مائنس کر کے آپ نے موو آن کرنا ہے. تو یہ دو راستے ہیں عمومی طور پر. جو اگر ہم ویری اسپیسیفکلی رپورٹنگ کی بات کر لیں تو ایک رپورٹر کے کندھے پہ بہت برڈن ہوتا ہے. سب سے پہلا برڈن اس کے اپنے آرگنائزیشن کا ہوتا ہے. ایک کرائم رپورٹر اچھی بات یہ کہ ہم نوٹ کرائم رپورٹر تو ہاں اسی دور تو ایک بڑی اذیت یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے پوری آرگنائزیشن کے پرچے جو ہوتے ہیں نا اس کے پورے سٹاف کے وہ ادھر لڑ پیا منڈا کسی دا پتر گڑی جو لڑ پیا تے رات ٹیلی فون تو یہ ایک بہت نیگیٹو چیز.
لیکن یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. وہی کرائم رپورٹر ہے, اپنا کرائم رپورٹر ساڑا نہیں کرنا, کیندا کرنا ہے, سمجھ میں نا. تو پھر مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن کے 500 امپلائیز ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان 500 امپلائیز کے علاقے میں ہر تھانے میں ایس ایچ او بھی ساڑی مرضی دار. سر اٹ از ناٹ پاسبل, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا. تو ہر بندے نے اپنی انفیئر مینس اس بندے کے رستے سے لینی ہے. سر ہمارے ہاں مشہور ہے ساڑے پنڈا تھاواں اس کے منہ کھاندا ایکشن مانگتی ہے. سر جب میں نے ایک پولیس اسٹیشن سے ایک انفرمین لے لی, ایک فیور لے لی, تو میں بہت ہی بے غیرت آدمی ہوں گا اگر میں کل پھر کہہ رہا ہوں گا کہ ایس ایچ او حمید لطیف اشفاق جو ہے یہ برے لوگ یا انہوں نے یہ زیادتی کی. بھائی کل میں ان سے ترلے کر کے کام لے کے گیا ہوں, میں نے اپنے کسی کو ابلائج کی ہے, آج میں کہہ رہا ہوں کہ جناب بندہ نہیں چل رہا تھا, بڑی خرابی کی تھی کھڑا ہے. جب کل میں کر رہا تھا تو تب وہ اچھا تھا. جب اس وجہ سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بھائی نہ منہ کھائے نہ شرمائے. یہ دوسرا رستہ ہے. اس رستے میں پھر آپ کے پاس بہت نیرو ویز ہیں, بہت تنگ رستے ہیں. لائک آفیسرز آپ سے کترائیں گے, آپ کام کسی کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ جب کام کہیں گے اس کے بعد پھر آگے موو آن نہیں کر پائیں گے, پھر آپ محتاجی کا شکار ہو گے. سو یہ ایک مکس اینڈ میچ ہے, واٹ آئی بلیو. اب اس میں بہت سارے لوگ شاید اس کو سننے کے بعد ناراض بھی ہوں گے, لیکن یہ وہ درد ہے جو روزانہ سہتے ہیں. سر آپ نے تھوڑے ہم نے وہ بتایا سر, آپ نے صرف بتایا ہی, ہم نے وہ بتایا اور وہ سہتے ہیں. سر بہت مشکل ہوتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بدبختہ آدمی ہے, آپ نے پھر اس کی تعریفیں کر دی. وہ سامنے سے ہٹتا ہے, آپ اس کو اتنی دعائیں دیتے ہیں یا شالا تینوں رات پوچھے کہیں چوڑیاں چک چکے لوکاں دیاں تھیاں بھیڑاں برباد کیتیاں. لیکن جب وہ سامنے آتا ہے, سر سامنے, سر کیا ہے, سر آپ نے ایسا خوبصورت بندہ ہی کہا, I don't know آگے مجھے کیا کہنا ہے, لیکن this is the reality and these are the harsh facts. ایسے ہی ہے. اچھا رپورٹنگ کے حوالے سے ایک رپورٹنگ ہوتی تھی پہلے ٹائم میں جب یہ اتنا ایڈوانس میڈیا نہیں تھا ہوا, ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی. اخبار کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں, اخبار کا دور یا اخبار کے فوراً بعد کے دور کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو مطلب بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا نا سارا کچھ. موبائل فون اور بالخصوص جب واٹس ایپ آ گیا نا, ایگزیکٹلی, تو پھر چیزیں چینج ہو. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور کی رپورٹنگ میں اور آج کی رپورٹنگ میں کتنا کا ڈفرینس ہے, کیونکہ اس دور کی رپورٹنگ میں آپ کو پرسنلی جانا پڑتا تھا ادھر موقع کے اوپر, سارا کچھ دیکھ کے اور پھر آپ کو ساری رپورٹ بنانی پڑتی تھی. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہاں جی واٹس ایپ کے اوپر میسج آیا, فلانا بندہ بتا رہا ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا ہے, اور آپ جو ہے نا آپ نے فون سے سر ایجنڈا سیٹنگ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے, ایک پاور ہو گئی ہے. مثال کے طور پر میں ایک کیس آپ کو ایک سچویشن بتاتا ہوں کہ کسی ایک کیس کو پکڑ لیتے, چلیں اچھلے والے معاملے کو پکڑ لیتے, وہ جس میں خاتون کے ڈریس کے اوپر کچھ پہنے گئے تھے اور اس پر لوگوں نے اس کو ابڈکٹ کر لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. چھوڑیں اس کو, ہم لیتے ہیں ثانیہ صاحبان, جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کچھ فائرنگ کی اور کچھ لوگ مارے گئے, بچیوں کے سامنے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو مار دیا گیا. یہی ہیپننگ اگر پہلے ہوتی اور وہاں 5 رپورٹر کسی بھی طرح پہنچ جاتے تو 5 نے اپنا آنکھوں دیکھا حال دیکھا. اگر ان کو اخبار چھپنے سے پہلے ٹیلی فون نہ آ جاتا لینڈ لائن پہ, یا کوئی بندہ دروازے پہ نہ کھڑا ہو جاتا, بندہ آ گیا تو پھر تو بھائی جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا نا. گیٹنگ مائی پوائنٹ. لیکن یہ ہوا واٹس ایپ کے دور پر, یہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں. سر ایجنڈا سیٹنگ اتنی اسٹرانگ کی گئی, اتنی اسٹرینتھن کی گئی کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد وہی ریالٹیز ڈومینیٹ کر گئیں جو کروائی جانا چاہتے ہیں. کہاں ہے وہ فیملی آج, کہاں ہیں وہ بچے آج, وہ تھوڑے سے کے لیے چلتی ہے نہیں, اور اس کے بعد میں وہی بتا رہا ہوں نا. سو آپ کی ایجنڈا سیٹنگ بہت بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ کو ایک ریفٹ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان,
جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنگ کے دنوں میں بھی میجورٹی آف دیم واز ناٹ ود دا کنٹری. ایگزیکٹلی گیٹنگ مائی پوائنٹ. ایگزیکٹلی. ایجنڈا ہے نا. تو اب تو ہر آدمی جس کے پاس موبائل ہے ہی از جرنلسٹ، بیکاز فلو آف انفارمیشن کو کنٹرول کر رہا ہے کہیں نہ کہیں، چھوٹے پیمانے پر کوئی بڑے پیمانے پر. تو صحافت ڈائی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. Because now everyone is journalist. Everyone have got his or her own digital footprint. ایسا ہی ہے. تو چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں. ابھی اے آئی کے آنے کے بعد اور تیزی سے بدلتی ہیں. بھائی پھر یہ میرے ساتھ ابھی اور کے بعد یقین کریں نیوز آتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ نیوز اوریجنل ہے یا اے آئی سے بنی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سر وہ آپ کو اس وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق بات کو لے کر چلیں اور نا حق کو شیئر نہ کریں. لیکن جس نے یہ نہیں تمیز رکھنی اس کے لیے تو جو مسالہ آ رہا ہے پہلی تو بھائی لگاؤ، اسپائسی بناؤ، اس کی تو موجیں لگی ہیں. سر میرے خیال سے اس کے اندر جتنی بھی اے آئی جو کمپنیز ہیں جو یہ بنا رہی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی واٹر مارک کوئی چیز ایسی لگانی چاہیے بیچ میں کہ پتہ چل سکے کہ سر اگر واٹر مارک ہی لگانا ہے تو پھر پیڈ ٹول کیوں؟ سر اگر میں نے سنے میری بات سنے نا، اگر میں نے آپ ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور میں نے آپ کا واٹر مارک لگانا ہے تو میں پھر پے آپ کو کیوں کر رہا ہوں؟ تو یہ جتنے خرافات ہو رہی ہیں پیڈ ٹول سے ہو رہی ہیں. اچھا آپ کو مطلب ابھی آپ لاہور میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ساہیوال میں کوئی یا سرگودا میں کوئی چیز بات ہوئی ہے، کسی نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، آپ نے فوراً سے پیش آپ نے اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کر دیا، آپ نے ویڈیو لگا دی اس کی، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ وہ ویسے تو ہوا ہی نہیں تھا جیسے اس نے کہا تھا. آپ نے ایک دو لوگوں سے پوچھا، وہ اس طریقے سے خبر جو گردش کر رہی تھی انہوں نے بھی حامی بھر دی، جیسے ہمارے پائلٹ کا ہوا آج سے انہوں نے بھی کہہ دیا اور آپ نے لگا دی. جب آپ کو بعد میں پتا چلا کبھی ایسا ہوا ہے، ایسا ہو گیا ہو؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دس از لائف، یہاں پر کسی کو بھی فیلئر آ سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات. ایون یو آر آن روڈ تو پھر ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے. اس کا ہی نہیں ہونا جڑا کمرے بیٹھے ادھر باہر نکلنا ہی نہیں. وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا ایکسیڈنٹ پاسبل نہیں کیونکہ میں تو کمرے میں بیٹھا ہوں، میں تو سڑک پہ جانا ہی نہیں. تو یہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم منیمائز کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایویڈنسز اکٹھے کرتے ہیں، کچھ ایف آئی آرز، کچھ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے ساتھ ساتھ کوئی وہاں کے کسی ذمہ دار سے بات، کسی ریسورسفل پرسن سے اس انفارمیشن کو ریکوالیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک بات رہے کہ یہ پائلٹ والی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اینڈ سے کوئی چیز ایسے رپورٹ نہیں کی گئی. ہم نے آج رپورٹ کی. لائک لوگ یہاں تک کہتے ہیں جی کہ یو آر لیٹ، اٹ از بیٹر ٹو بی لیٹ. کہ آپ ایک رومر کو مزید پھیلا دیں اور بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اس سے کیا بہتر نہیں کہ آپ لیٹ ہو. تو ہمارے یہاں جب تک ہم اس ریس سے نہیں نہ نکلیں گے کہ پہلے کون پہنچا تب تک مسائل ہے. اچھا نیوز چینلز کا بڑا ایشو کیا جس کو آپ ٹائم کے ساتھ بہتر ہوتا جا رہا ہے، دوڑ پہلے کون آئے گا، پہلے پھٹا کنے مارے، پہلے پھٹا کون مار رہا ہے، یار اے نے مار دیے، نہیں یار ہم نے مارا تھا. لوگ کیا کر رہے ٹائمنگز نکال کے دے سر دیکھیں ہم نے پہلے پھٹا مارا سر یہ. اور جو باسز ہوتے ہیں وہ اس پر اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس پر برا بلا کہہ رہے ہوتے تھے. سو ود دا پیسج آف ٹائم کچھ چیزیں وہاں پر بھی کنٹرول ہوئی. ابھی ایک نیوز روم میں ایک سیٹ پیٹرن بن گیا، ہاں جیو آیا نہیں آیا. وہ دھیان جو وہ کیا اڈوں کی زبان میں دھیان کیلنڈر، تو دھیان کیلنڈر جیو نے بنایا ہے. سر نظم شیٹھی جانتے ہیں ان کی چڑیا ہے، ٹھیک ہے، منصور علی خان کو بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، کبوتر ہے ان کا. آپ کا کیا ہے یار؟ ہمارا ہم خود ہی ہے. اب دیکھیں نا، یہ بیسیکلی یہ سورسز کے لیے
ورڈ ورڈ استعمال یوز کی ہوتا ہے جاتے ہیں بالکل ایسے ہی. کہ آپ اپنے سورسز کو ایک حوالہ دے رہے ہیں، ایک عذرائے تفنن دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہو. کسی کا لگڑ بگڑ بھی نکل سکتا ہے، کسی کے فاختہ بھی نکل سکتی ہے، کسی کا طوطا بھی نکل سکتا ہے. اٹ از چوائس. لیکن ہمارا ابھی تک اب وہ نہیں ہے سر. چڑیا، مینا، فاختہ، یہ ساری چیزیں جو نا چڑیا گھر سے ہی آتی اچھا ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. سر مجھے سمجھ آ گئی، آپ بول نہیں سکتے نا. اچھا ہاں، ایک اور بڑا مزیدار سا سوال تھا کہ ہم مطلب بچپن سے سنتے آئے یہ کہ کوئی بھی جو کرائم ہوتا ہے نا پولیس کی پشت بنائی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیا حقیقت ہے؟ سوشل ایشوز جو بڑے بڑے ہیں، مثال کے طور پر نام لے دیتا ہوں منشیات کا دھندا نہیں چل سکتا اگر پولیس اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو نہ ہو. جتنی انوالومنٹ بڑھتی جائے گی اتنا معاملہ بے لگام ہوتا ہے. ابھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کو بیٹی کا نہیں پتا، باپ کو بیٹے کا نہیں پتا، ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کا نہیں پتا. لائک تو آپ یو کین بیٹر جج اور یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کتنی بڑی سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے. اسٹریٹ کرائم بالکل پولیس کا 100% نہیں تو 80-85% پولیس کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ جناب کم کے نہ ہے. بڑے جتنے جرائم ہیں، ہاں کوئی دو خاندانوں کی دشمنی ہے، ان میں کچھ ہو جائے تو وہ ظاہر ایک اور معاملہ ہے. وہ جرائم ایسے ہیں جن میں پولیس بعد میں انوالو ہوتی ہے. تو جو سرفیس پہ جرائم ہو رہے ہیں، یہ آپ چلے جائیں برکت مارگ کی سر، عورتوں کی لائنیں، خواجہ سراؤں کی لائنیں، جعلی خواجہ سر بندے نے سارے. ہاں بندے نے سارے، کوئی بندہ پوچھو تو تیار ہے. کیوں بڑی مین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں سر بندے نے بڑیاں بڑھ کے کھڑے، کوئی بندہ پوچھنے کو تیار نہیں. کیوں سر؟ آپ ایسے جج کرنے کے لیے جا کے وہاں پاس کھڑے ہو جائیں، ایسے آ کے موٹر سائیکل آئے گا، یہ پیڑ بندے لتر نہیں آتا سر، اس طرح بوندا آئے گا موٹر سائیکل. بھائی پیسے کا چکر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، آپ کے ملک میں ہم نے ماں گوا کی. There was a time جب ماں پوچھتی تھی کہ بیٹا یہ پیسے کہاں سے آئے، ایسے ہی ہے. اب ماں نہیں پوچھتی، ماں بھی لسٹ دیتی ہے. سر بیوی، سر عورت کا بہت مضبوط کردار ہے، کردار سازی میں بہت زیادہ. ہم نے اپنی عورت کی اخلاقیات کے بعد سر بیوی کہتی تھی کہ بھائی میرے بچے کے منہ سے لقمہ حرام نہیں نیچے جانا چاہیے، میں تو چھڑ کے ٹوٹا. اب لسٹ میں سے دو چیزیں کام ہے، پیپر چلی جاتے. سر اس چیز نے مرد کو موٹیویٹ کیا حرام کاری پر، اور اب مرد اس کا ہیبیچول ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں چلے جائیں، آپ معتبر ترین مقامات پہ چلے جائیں، سر بندے راضی نہیں رہے ہوئے. نہیں راضی سر دنیا پیٹ میں ڈال دو سر، نہیں بنے گا، قبر کی مٹی نہ. جس دن وہ آپ کے منہ میں جائے گی اس کے بعد نہیں ضرورت پڑے گی. سر وہ میں حرام ہے نا، اس سے بندہ نہیں رجتا. وہ جو حلال ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات تو نا، دیکھیں پہلے دوروں میں سر 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی تھی. کوئی بڑا امیر بندہ ہوتا ہے، کو ٹانگا ہوتا ہے، بڑا مربے والا، کوئی 50-60 مربے والا بندہ، ان کو ٹانگا ہوتا ہے. ادروائز سر صرف بننا لفافہ گرم علاقہ ہے، جگہ تلاچا، پیر جوتے، دوپہر کو لسی نال مسی روٹی، رات کو اکثر لوگ ماں جاگتی ہوتی سی دودھ پیتا نال کو تھوڑی روٹی آ گئے، کوئی کدا سارے پورے دن میں پکڑے. سر ابھی آپ دیکھیں برانڈز، 5 سٹارز، لگژری گاڑیاں، سر اب تو موبائل فون ہی نہیں پورا کر سکتے سر، ایسے ہی ہے. چھوڑ دیں ساری چیزیں.
सब लग्जरीज छोड़ दें, आप तय कर लें कि जनाब एप्पल का नया फोन जो आना है ना मेरे पास होना चाहिए। सर नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा समंदर है, वंस आपने इसमें कूदी लगा दी, छलांग लगा दी, निकल वापस ही नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं इसमें अंदर घुसने से पहले जो आप रुक गए हैं सो रुक गए हैं, अंदर जाने के बाद आप बिल्कुल डूबते ही जाएंगे, अंदर बिल्कुल जाते दुरुस्त जाएंगे और फरमाया। जाते जाएंगे।